اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتی ہوں۔ آپ کا نام برہ تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ آپ کے والد حارث خاندان بنو مستلق کے سردار تھے۔ آپ کا پہلا نکاح ان کے قبیلے ہی کے ایک شخص مصافہ بن صفان سے ہوا تھا۔ مصافہ اور آپ کے والد دونوں سخت دشمن اسلام تھے۔ آپ کے والد حارث نے قریش کے اشارے پر مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حارث بن ابو زرارہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ 5 ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینے سے مریسی کی جانب روانہ ہوئی، جو مدینے سے 9 منزل کی مسافت پر واقع ہے۔ مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے قبل سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا۔ اسلامی لشکر نے تیز رفتاری کے ساتھ اچانک ان پر حملہ کیا۔ وہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کے 11 مرد قتل ہو گئے، جبکہ باقی مرد، عورتیں، بچے گرفتار کر لیے گئے۔ مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئی۔ چنانچہ انہی خیریوں میں سے حارث بن زرارہ کی بیٹی برہ بھی تھی، بعد میں جن کا نام جویریہ رکھا گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ جویریہ کے لیے بحیثیت لونڈی کی زندگی بسر کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ سے مکاتبات کر لے، یعنی مجھ سے کچھ رقم لے کر چھوڑ دے۔ ثابت بن قیس نے 9 اخیہ سونے پر مکاتبات کر لی۔ ان کے پاس اپنا سونا نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا لوگوں کے پاس سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف سے میں روپے ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئی۔ ادھر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد حارث بن ابو زرارہ کا شمار روسائے عرب میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس نے عرض کیا، میں عرب کا ایک سرکردہ آدمی ہوں۔ میرا مقام و مرتبہ اور میری بیٹی کی عزت و آبرو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی کنیز بن کر رہے، اسی طرح ذلت کی زندگی بسر کرے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، آپ میری عزت کا احساس کریے، میری بیٹی کو آزاد کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، میں معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ حارث نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اب جو تم کرو گی وہ کر لیا جائے، لیکن اتنی بات یاد رکھو، ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اس پر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف سے مکاتبات کی رقم 9 اخیہ ادا کر کے شادی کر لی۔ حارث جو بیٹی کو چھوڑنے آیا تھا مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بنی مستلق کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا، اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم اپنے قید میں نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کے 100 گھرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آزاد ہوئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا، جن کی وجہ سے ایک دن میں 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ مستدرک حاکم اور ترمذی کی روایتوں میں ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 رات پہلے خواب میں دیکھا کہ چاند یثرب سے چلا آ رہا ہے اور وہ میری آغوش میں آ گرا ہے۔ میں نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہم قیدی بنے تو مجھے اس خواب کی تعبیر نظر آنے لگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، وفات کے وقت 65 تھی۔ آپ نے ربیع الاول 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق انتقال 56 ہجری میں ہوا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ آپ سے چند روایت ثابت ہے۔ اللہ کی آپ پر ہزارہا رحمت نازل ہو، آمین۔